نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب قبر سے پناہ مانگو، قبر کے فتنے سے پناہ مانگو، اس لیے کہ عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قبرستان کے قریب سے گزرتے تو زار و قطار رونے لگ جاتے۔ آپ سے پوچھا گیا، یہ عثمان غنی آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرماتے، نبی پاک نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، عذاب قبر کے کئی اسباب ہیں، لیکن شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 5 گناہ کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے۔ خاص طور پر عورتوں کو تو 5 گناہ کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اگر وہ یہ گناہ کریں گی تو ان کی قبر کے اندر بھی آگ بھر جائے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر ایک عورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر گھر والوں نے غور کن کو بلایا، اس کو پیسے دیے اور کہا کہ اس عورت کے لیے قبر کھودو، ہمیں فلاں وقت میں اس کو دفنانا ہے۔ غور کن نے پیسے لیے اور قبر کھودنے کے لیے قبرستان کے اندر گیا۔ تو جیسے ہی وہ قبر کھودنے لگا تو اس کو بہت زیادہ گرمی محسوس ہوئی۔ جب وہ قبر کھود کر نکلا تو پسینے کے اندر شرابور تھا، باہر نکلا تو لوگوں سے کہنے لگا، ایسا لگتا ہے کہ یہ قبر نہیں ہے بلکہ ایک آگ کی بھٹی ہے جس سے میں نکل کر آیا ہوں۔ الغرض اس غور کن نے قبر کھود دی۔ اب گھر والوں نے جیسے ہی اس کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں لے کر آئے اور جب قبر میں اتارنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر کیڑے ہی کیڑے ہیں، بچھو ہی بچھو ہیں۔ لگتا ہے کہ جیسے کیڑے انتظار میں ہیں، بچھو انتظار میں ہے کہ کب میت رکھی جائے تو کب ہم اس کو کھائیں، اس کے بالوں کو نوچیں، اس کے ناخنوں کو نوچیں، اس کے گوشت کو نوچیں، اس کے گوشت کو چوسیں۔ ایسے انتظار میں وہ کیڑے لگ رہے تھے۔ تو لوگ حیران ہو گئے دیکھ کر۔ پھر اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ تو لوگ گھبرا گئے اور لوگ کہنے لگے، یہ کیا ہوا؟ اب لوگوں نے دوسری قبر کھدوائی۔ وہاں پر جب قبر کو کھودا گیا تو اس قبر کے اندر بھی آگ بھری ہوئی تھی۔ جب تیسری قبر کھودی گئی، قبر کھود کر تیار کی تو دیکھا کہ اس کے اندر بھی بچھو اور سانپ آ چکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس عورت کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ اللہ کی بندی، یہ تیری بیٹی تھی، بتا تو صحیح اس کے کیا معاملات تھے کہ ابھی ہم دفن بھی نہیں کر رہے کہ اس کی قبر میں سانپ اور بچھو نکل آتے ہیں، کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، اس کی قبر آگ بن جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میری یہ بیٹی 5 گناہ کیا کرتی تھی۔ اس نے کون سے 5 گناہ گنائے؟ وہ کہنے لگی، پہلی بات تو یہ کہ یہ میری بیٹی بڑی ہی خوبصورت تھی، لیکن اس کی ایک عادت یہ خراب تھی کہ یہ اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ یہ بن سنور کر غیر محرموں کے سامنے جاتی تاکہ غیر محرم اس کے حسن کی تعریف کریں، اس کے لباس کی تعریف کریں اور اس کے قد و قامت کی تعریف کریں۔ جب میں اس کو منع کرتی تو یہ نافرمانی کرتی، والد کی بھی نافرمانی کرتی۔ تو پہلا گناہ تو اس کا یہ تھا کہ یہ بے پردگی کیا کرتی تھی، اپنے حسن کو غیر محرموں کے سامنے جا کر ظاہر کرتی تاکہ دوسرے لوگ خراب ہو جائیں۔ اب وہ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اللہ کے نافرمان بن رہے تھے۔ تو پہلا گناہ تو اس نے یہ کیا کہ اللہ رب الجلال کے لوگوں کو اس نے نافرمان کیا، ان بندوں کو اللہ کی بارگاہ سے دور کیا۔ دوسرا گناہ اس نے یہ کیا کہ یہ بے پردگی کیا کرتی تھی۔ پھر وہ ماں کہنے لگی، تیسرا گناہ اس کا یہ تھا کہ جب ہم اس کو سمجھاتے، اس کو ڈانٹتے تو یہ ہم پر زبان درازی کرتی۔ پھر فرمانے لگی اس کی ماں کہ تیسرا گناہ اس کا یہ تھا کہ جب ہم نے اس کی شادی کر دی تو اس کے شوہر نے بھی اس کو سمجھایا، جب بھی سمجھاتا شوہر تو یہ زبان درازی کرنے لگ جاتی، چیخنے چلانے لگ جاتی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج کی رات گیا، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے وہاں پر کیا دیکھا کہ کچھ عورتیں زبان سے لٹکی ہوئی ہیں جہنم میں۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، ہے جبرائیل امین، یہ عورتیں زبان پر کیوں لٹکی ہوئی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا،
یا رسول اللہ یہ دنیا کے اندر شوہروں کی نافرمان عورتیں ہیں کہ جنہوں نے شوہروں کی نافرمانی کی تو اللہ رب ذوالجلال نے اس وجہ سے ان کو جہنم میں زبان کے بل لٹکا دیا ہے۔ تو فرمایا چوتھا گناہ ان کا یہ تھا۔ پھر کہنے لگی وہ ماں کہ میرے بھائیوں، پانچواں گناہ اس کا یہ تھا کہ یہ نماز وقت پر نہیں پڑھا کرتی تھی، اس وجہ سے اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم عذاب قبر سے بچ جائیں، ہماری بہنیں بھی چاہتی ہیں عذاب قبر سے بچ جائیں، تو وہ یہ 5 گناہ کبھی نہ کریں۔ پہلا گناہ کون سا؟ کہ اپنے حسن کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ دوسرا، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ تیسرا، اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں، ان کے سامنے زبان درازی نہ کریں۔ چوتھا، اللہ رب ذوالجلال کی مخلوق کو نافرمان نہ بنائیں۔ پانچواں، بے نمازی نہ بنیں۔ جب ان گناہوں کو نہیں کریں گے تو مالک کائنات آپ کو اور ہم کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔